انسانی زندگی بہت ساری ضروریات پوری کرنے پر چلتی ہے۔ 24 گھنٹے میں کھانا نہ کھایا جائے تو زندگی کی گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اگر انسان اپنی نیند پوری نہیں کرتا تو بھی اس کے لیے روزمرہ کے معاملات میں گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو تنہائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی جگہ مجھے ایسی میسر آئے جہاں میں قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ لوگوں سے ایک کونے میں جا کر آرام کر سکوں، اسی کو گھر کہتے ہیں۔ وہی ایک مسکن، ایک چھت ہوتی ہے جہاں انسان آرام اور سکون کرتا ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ساتھ رہیں تو زندگی چلتی ہے، لیکن یاد رکھنا گھر بھی ہو اور انسان کے پاس سرمایہ بھی ہو اور اچھا کھانا کھانے کے بعد سونے کا وقت بھی اسے ملتا ہو، صبح شامیں اس کی بڑی اچھی گزر رہی ہوں، لیکن اگر زندگی میں محبت موجود نہ ہو، اسے محسوس ہوتا ہو کہ وہ تلخ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے اپنے، اس کے عزیز، اس کے قریبی، اس کے احباب، اس کا گھر محبت کی آماج گاہ نہیں، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لہجے سخت ہیں، متشدد طبیعتیں، بغیر محبت کے بھی زندگی میں گزارا نہیں ہوتا۔ اکثر احباب سے عرض کیا کرتا ہوں کہ گھر میں سارا کچھ ہو پر گھر والوں کے درمیان محبت نہ ہو تو وہاں وقت نہیں گزارا جا سکتا۔ لیکن کچا گھر ہو، تھوڑے وسائل ہوں، مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہو، لیکن جو گھر میں بستے ہوں انہیں پیار کرنا آتا ہو، تو بعض اوقات وہ دکھ بھی اتنی جلدی گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دکھ آئے بھی تھے۔ میں اور آپ بہت پیاسے ہوتے ہیں محبت کے۔ محبت کے بغیر انسان محسوس کرتا ہے کہ زندگی میں رنگ تو ہیں پر پھیکے ہیں، سفر تو ہے لیکن کٹ نہیں رہا۔ وہ کوشش تو کرتا ہے، آگے بڑھتا تو ہے، لیکن اس کے لیے بڑی چیزیں بوجھ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر محبت ہو، آپ اپنے اور میرے کام سے ہم سب آشنا ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں اگر وہ کام محبت سے نہ کریں تو وہ کام تھکا دیتا ہے۔ جو کام بھی بندہ مجبور ہو کے کرتا ہے، تنگ آ کے کرتا ہے، کوفت کے ساتھ کرتا ہے، وہ کام تھکا دیتا ہے، اکتا جاتا ہے آدمی۔ اور اگر کسی کام کو محبت سے کیا جائے، اگر کسی کام کو پیار سے کیا جائے، اس کی لذت لے کے کیا جائے اور اس کام کا انسان کو مزہ آنے لگے تو وہ کام تھکاتا نہیں، بلکہ وہ تو بندہ اوور ٹائم لگا کے بھی راضی ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو میرا مشن بن گیا۔ زندگی جب محبت والی ہوتی ہے، پیار والی ہوتی ہے، وارفتگی والی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات والی ہوتی، تو وہاں طویل ملاقاتیں بھی محبت چھوڑ جاتی ہیں۔ اور اگر زندگی میں پیار نہ ہو تو پھر تھوڑی دیر بھی ملاقات کے بعد انسان بری یادیں لے کے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے، مومن محبت والا ہوتا ہے۔ جو مومن ہے، اللہ رسول کو ماننے والا، وہ مومن ہے تو پھر ساتھ محبت بھی ہے۔ فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن کا لہجہ پیار والا، اس کا انداز پیار والا، اس کی ملاقات پیار والی، اس کا آنا جانا پیار والا، اس کی طبیعت کسی کے لیے بوجھ نہیں ہوتی، اس کا لہجہ کسی کو دکھ نہیں دیتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی شخص کے لیے باعث اذیت نہیں ہوتا۔ مومن پیار والا ہوتا ہے۔ اور کس کس سے پیار کرتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے بھی شدید ہی پیار کرتے ہیں، وہ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور رب فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی غلامی کرو۔ اور محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت،
محبت کے ساتھ جینا، محبت میں وقت گزارنا۔ آج کل میرے وطن کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ میدان میں ایسے لوگ اتارے گئے جو نفرتوں کے سوداگر ہیں، بات بات پر نفرت کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ سے ہر شخص سے نقص نکال کر کے لاتے ہیں، ہر وقت کمزوریاں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ وہ سیاسی تبصرہ کرنے والے ہوں، کسی مذہبی پلیٹ فارم سے بات کرنے والے ہوں، الا ماشاءاللہ، وہ لوگ معیشت اور معاشرت پر بات کرنے والے ہوں، وہ کوئی سے بھی لوگ ہوں، جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ اس وطن کے نقص نکال نکال کے بیان کرتے ہیں، لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ آپ کسی شخص کے بارے میں بھی بات کریں گے تو وہ فوری طور پہ کہہ دیں گے چھوڑ یار تجھے نہیں پتا، میں تجھے بتاتا ہوں نقص کتنے۔ مزاج اس طرح کا ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس ماحول نے یہ کیا ہے کہ ملک کے اندر ایک دوسرے پر اعتماد ختم کر دیا۔ ہم اپنے بڑے قریبی لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے، ہم دینی روحانی تعارف رکھنے والے لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ ہمارے دلوں کو سخت مادہ پرست بنایا گیا، ہمیں بتایا گیا کوئی بندہ اچھا نہیں، معاشرہ سارا ہی شاید معاذ اللہ شر سے بھر گیا، کیونکہ اپنے مزاج میں نفرت تھی ان لوگوں کے، انہوں نے آگے پیغام بھی نفرت کا دیا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، برادری قبیلے میں گھر میں سارے لوگ برے نہیں ہوتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو شریر ہوتا ہے نا اس کی عزت زیادہ کی جاتی ہے، جس کا پتہ ہوتا ہے نا یہ تلخ ہے، یہ ناراض رہتا ہے، یہ غصے والا ہے، اس کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے۔ گھر میں تو بچہ ضدی ہو اس کا سالن لوگ ٹائم پہ نکال کے سائڈ پہ کرتے ہیں کہ بڑا لڑاکا ہے تنگ کرے گا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کی طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو جارحانہ رویے ہیں، جو جارحانہ رویے ہیں ان کی پذیرائی زیادہ ہے، جہاں سختیاں ہیں وہاں لوگ پروٹوکول زیادہ دے رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈھیر سارے لوگ سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار آج تو آپ یقین کریں اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی شخص شر پھیلاتا ہے اتنا اس کی طرف لوگوں کا رجحان جاتا ہے۔ خدا کے بندو، مومن کی تو طبیعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہی محبت کی طرف ہے، وہ تو الفت والا ہوتا ہے، وہ تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ محبت کہاں سے ملے گی، محبت کو فروغ کیسے دیا جائے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے فلاں بندہ گھر میں برا ہے، 10 لوگوں کا گھر ہوتا ہے اور 3 گروپ بنے ہوتے ہیں، 6 لوگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر 4 قسم کے افکار، نظریات اور سوچیں ہوتی ہیں۔ ہم تیزی سے نفرت کو فروغ دیتے ہیں اپنے لہجوں سے، اپنے انداز سے، اپنے روزمرہ کے معاملات سے تھوڑی تلخیاں نکالیں۔ 2-3 کام کرنے پڑیں گے چھوٹے چھوٹے، ان کو کرنا شروع کریں۔ ایک تو سوچوں کو مثبت کریں، اچھا سوچیں۔ دوسری اس بات پر ضرور غور کریں کہ یہ جو مخلوق ہے نا یہ رب نے بنائی ہے، اور جو رب نے بنایا ہے وہ بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اسے۔ اللہ کی خوبصورتی بنائی ہوئی کو خوبصورت سمجھیں اور اس خوبصورتی کو اپنی نگاہوں کے سامنے کریں، اس میں سے حسن تلاش کریں۔ تیسری بات یہ کہ جو ہم اگر محبت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو کہیں کہیں کسی مقام پر اپنا ذاتی نفع چھوڑنا بھی شروع کریں، تھوڑا تھوڑا نہ کسی اور کو بھی نفع لے لینے دیں، تھوڑا اپنی ذات کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہونے دیں۔ جب مزاج میں محبت نہیں ہوتی مادہ پرستی آتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو دیکھتا ہے میرا اس میں فائدہ کیا ہوگا، مجھے نفع کیا ملے، اس کے رزلٹ کے طور پر، نتائج کے طور پر پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان سے ذاتی فائدے لینا چاہتے ہیں، پھر وہ کسی مقام پر بھی محبت نہیں کر پاتے۔ چوتھی بات یہ ہے متکبر آدمی میں محبت نہیں ہوتی۔ محبت ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے، جس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی تکبر ہوتا ہے، وہ تکبر علم کا ہو، وہ معاذ اللہ تقوی کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ اقتدار کا ہو، وہ
سمجھدار اپنے آپ کو سمجھنے کا تکبر ہو. جتنے تکبر کا شکار لوگ ہوتے ہیں کبھی محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے. سب سے بڑے تو وہ خود ہوتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے میں محبت کے قابل ہوں، مجھ سے محبت کرو. ان کا خیال ہوتا ہے میں تعظیم کے قابل ہوں، میری تعظیم کرو. میں اعزاز کے قابل ہوں، مجھے اعزاز دو. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چونکہ خود محبت کرتے نہیں، لہذا محبت کا فروغ بھی نہیں ہوتا. بہت بڑے بزرگ تھے شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. علماء جانتے ہیں صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. ان کے سینکڑوں شاگرد تھے اور بے شمار عقیدت مند تھے. تو ظاہر ہے جس آدمی کو تھوڑا بہت لوگ جاننے لگتے ہیں پھر اس کے آگے پیچھے خدام کی ہٹو بچوں کی بھی داستانیں بہرحال ہوتی ہیں. تو حضرت ایک جگہ پہ خطاب کر رہے تھے تو خطاب کرتے کرتے فرمانے لگے فقیر کے سینکڑوں شاگرد ہیں، چاہنے والے بھی بے شمار ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں اپنا جوتا خود اٹھا لیتا ہوں، مجھے اس میں کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا. میں ابھی تک اس مزاج کا شکار نہیں ہوا کہ ایک آدمی جوتا لے کے چلے اور ایک میرا تھیلا اٹھا کر کے چلے. میں پیار کرتا ہوں، مجھے محبت آتی ہے، میرے لہجے کے اندر دوسروں کے حق میں اچھے جذبات. میرے عزیزو یہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی غرور آ جائے معاذ اللہ، یہ محبت نہیں کرنے دیتا. جب ہم محبت کریں گے، جب ہم پیار کریں گے، آپ یقین کریں ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں شاید لوگوں کو مالی امداد کی زیادہ ضرورت ہے. ہماری یہ رائے بن گئی ہے کہ شاید لوگوں کے معاشی مسائل حل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ شاید سڑکیں ہی زیادہ مضبوط بن جائیں اور انڈسٹری ہی زیادہ لگ جائے تو مسائل کا حل ہے. میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن ایک چھوٹی سی رائے رکھتا ہوں کہ لوگوں کو مالی تعاون سے بھی زیادہ محبت کی ضرورت ہے. آپ غریب آدمی کو بھلے روٹی نہ بھی دیں، لیکن اگر آپ مالدار ہیں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اگر آپ اونچے منصب والے ہیں، آپ اسے کچھ نہ دیں، آپ اسے عزت دینی شروع کریں، آپ اس سے پیار کرنا شروع کریں، آپ اس کا اعزاز کرنا شروع کریں، آپ کبھی کبھی اسے ساتھ بٹھانا شروع کریں. آپ کریں اس غریب آدمی کے ساتھ یہ اعزاز والا کام کہ جب میلاد کی بزم ہو تو کم از کم اس بزرگ کو اس نے سارا سال فجر کی اذان پڑھی ہے اور مسجد میں جھاڑو دیا ہے پر ہے غریب، آپ اس کی صدارت رکھیں محفل میلاد پہ، آپ ڈالیں اس کے گلے میں پھول اور بٹھائیں اس کو اسٹیج پر، آپ کریں محبتوں کا فروغ. آپ یہ کام کریں لیکن کیا کریں؟ دینی ماحول میں بھی جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کی پہلی سیٹ ہوتی ہے. یہاں بھی ان لوگوں کو سارا اعزاز اور پروٹوکول دے دیا جاتا ہے جن کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ شاید مالی گنجائش زیادہ رکھتے ہیں. سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ محبت کی. ایک بزرگ تھے، تو ایک جگہ پہ انہوں نے کھانا کھایا، چلیں کسی دانشور کا سمجھ لیں، کسی آدمی کی مثال لے لیں، کہیں کھانا کھایا انہوں نے. اور میرے ساتھ بھی ایک دفعہ اس طرح کا ایک معاملہ درپیش ہوا. تو آپ کو پتہ ہے عموماً ڈرائنگ روم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی باورچی خانے بھی ہوتے ہیں، تو شاید کھانا پکانے والے بھی وہاں قریب ہی تھے. کھانا کھانے کے بعد اس صاحب نے کیا کیا، انہوں نے نا تعریف کر دی، کہا یار بڑا ہی عمدہ کھانا پکا ہے، بڑا ہی ماشاءاللہ اچھا ہے. کچھ دیر کے بعد جب وہ رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو اندر سے نا بہت اونچی آواز میں ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی. تو صاحب خانہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کے معاملے میں مداخلت کی جائے، لیکن خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں گھر والے. جی ہماری وجہ سے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے زبردستی کھانا پکوایا ہے. کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے، آپ نے وہ تعریف کر دی ہے نا کھانا پکا ہے. تو وہ جو بچی اس گھر میں کھانا پکاتی ہے، جو بہو بن کے آئی ہے، وہ کسی غریب گھر سے ہے، غریب رشتہ داروں سے. تو وہ کہتی ہے کئی سال بیت گئے مجھے اس گھر میں نوکری کرتے، ساس کی بھی، سسر کی بھی، دیور کی بھی، جیٹھ کی بھی، سب کی، لیکن آج تک کسی نے یہ دو جملے نہیں بولے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے.
آج مجھے یہ سننے کو ملا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے، تو کچھ نہ عجیب سی اپنائیت، یار کسی کی بیٹی ہے نا وہ بھی جو ہمارے گھر آئی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اتنا پیار بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں کہ 2 لفظ شاباشی کے ہو جائیں، کیا بات، اس نے گرمی میں کھڑے ہو کے سب کے لیے کھانا پکایا۔ وہ کہتے ہیں یہ جملے اتنے 2 جملوں نہیں میری آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے۔ نہیں کرتے ہم پیار، نہیں دیتے ہم محبت، نہیں ہمارے لہجے سے ترشروئی دور ہوتی۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پروٹوکول ہے، کہیں نہ کہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا اعزاز ہو جاتا ہے۔ ہم جب اپنا یہ مزاج بنا لیں گے نا، ہم نے فروغ محبت کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو پیار دینا ہے، ہم نے تلخی نہیں کرنی۔ وہ دیکھیں نا، ایک بندے سے گلاس ٹوٹ گیا ہے ملازم سے، تو اس کے مالک نے کہا ہے تو نے سیٹ خراب کر دیا ہے، تو دیکھ کے نہیں چلتا، تو جب بھی کرتا ہے نقصان ہی کرتا ہے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا ہے، اور پریشانی اس کی ختم نہیں ہوئی، یہ اتنی دیر ختم نہیں ہوگی جتنی دیر اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں پیسے کاٹ نہ لیے جائیں۔ لیکن ایک شخص کے ہاتھ سے 3-4 گلاس ٹوٹ گئے ہیں، تو مالک نے دیکھتا ہی کہا بھائی ٹینشن نہ لینا، ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی، میرے بچے بھی تو توڑ دیتے ہیں، میرے سے بھی کئی دفعہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ یہ چیز اس بیچارے کو رات سکون کی نیند دے دے گی، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے لہجوں میں محبت پیدا نہیں کرتے۔ فروغ اور ملت کے جوانوں، ماں باپ سے پیار کرنا شروع کر دو، 1 گھنٹہ ٹائم دینا شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، ان کی دوائیاں کم ہونی شروع ہو جائیں گی، بغیر ڈاکٹر کے بڑی ساری چیزوں سے قرار آنا شروع ہو جائے۔ ماں سے محبت سے بات کرنی شروع کر دو، وہ جو کہے منوان قبول کرنا شروع کر دو، والد کی بات سنو۔ ہم نا مخدوم بن کے جینا چاہتے ہیں، سارے ہمارا اعزاز کریں، خادم بن کے جینا شروع کرو، ڈیوٹی کرنی شروع کرو، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، پھر بیوی بچوں کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی ڈیوٹی کرنی شروع کرو، محبتوں کو فروغ دو، پیار بانٹنے سے بڑھ جایا کرتا ہے۔ حدیث پاک سنو، دل ٹھنڈا ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنا خیال فرماتے، ایک دن مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ کہتی میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نہیں آپ، میں تو کب محبوب فرمانے لگے کروں پھر بات، یا رسول اللہ کیجئے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں محبوب فرمانے لگے عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ تو فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم، پھر جناب خلیل کی نسبت سے اللہ کی قسم اٹھاتی ہو۔ جناب عائشہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرا حال کیا تھا، میری روح کی پرواز کیا تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جملوں سے پتہ کر لیتے ہیں آج کل کوئی کیا سوچ رہا ہے، اس کے لفظوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی قلبی کیفیت کیا ہے۔ اور پھر کہنے لگی مجھے رب محمد کی قسم یا رسول اللہ زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر وقت آپ موجود ہوتے۔ اور دوستو یہاں تو گھر والوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو 100 دفعہ رو کے دکھانا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو جناب 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے۔ خدا را محبتیں بانٹنی شروع کرو، اپنے لہجوں سے تلخیاں ہٹاؤ، یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈالنی ہیں ان کو دور کرو، یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں، میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں۔ اور میرے بھائی ساری دنیا ہی پریشان رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہنس کے گزار لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو، اپنے لہجوں میں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟
महबूब फरमाने लगे 3 काम करो, ईमानदार होने का जायका नसीब होगा। एक होता है खाना, एक होता है मज़ेदार खाना, एक होता है मोमिन। एक वो मोमिन होता है जिसे मोमिन हो जाने का मज़ा आए, मज़ा आ गया भाई मोमिन होने का। करीम फरमाने लगे 3 काम करो तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आएगा। 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, प्यार करो रब रसूल से, प्यार करो। यहाँ हुजूर ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया रोज़ा रखो, ये नहीं फरमाया हज करो, खैरात करो। वो काम भी अपनी जगह पे बड़े ज़रूरी हैं, वो भी फर्ज ऐन है, उनके बगैर भी 1 मिनट के लिए गुजारा नहीं। लेकिन फरमाया अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, इधर देखिए मेरी तरफ, अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, कि नमाज मज़ेदार हो जाए, रोज़ा मज़ेदार हो जाए, सखावत मज़ेदार हो जाए, हज मज़ेदार हो जाए, फरमाया अगर चाहते हो मोमिन होने का मज़ा आए तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और फरमाया दूसरा काम ये करो कि जिससे भी मोहब्बत करो ना, अल्लाह रसूल के लिए करो। छोड़ दो ज़ाती लालच, छोड़ दो 1 मिनट के लिए भी अपना ज़ाती ना, फ़कत अल्लाह रसूल के लिए।